اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے فرمائی تھی۔ ایک ہندی طبیب کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا منصور کے دربار میں، تو اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب منصور کے دربار میں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام منصور تھا، کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب ہندی، یعنی ہند سے ایک آیا ہوا تھا طبیب، ایک کتاب طب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ منصور جو بادشاہ تھا نے جواب دیا، یہ عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ہندی طبیب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ علیہ السلام بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ جو وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور سنا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ امام کے پاس ظاہر علم لدنی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا علم ہوتا ہے، وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طبیب نے کہا، آپ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے علاج کرتے ہیں، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ، معدہ، معدے پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہے اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو شکم یعنی معدے پر بیماری کا اثر ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے، پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے، دو باتیں، اور جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہے اس سے اس کو محروم نہ کرو، طبیب ہندی۔ مگر یہ چیز طب کے تو خلاف ہے، طب کے خلاف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے، طبیب ہندی، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی صورت ہے اس علم حاصل کرنے کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا۔ وعلیکم السلام۔ لہٰذا بتلاؤ ہم دونوں میں کس کا علم بلند و برتر ہے؟ طبیب نے کہا، کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے بڑا عالم ہوں۔ طبیب یہ کہتا ہے، میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ طبیب نے کہا، ضرور پوچھئے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا اور فرمایا، یہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں بہت سارے جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں ہے، یعنی بالکل ایک جیسی، اس میں جوڑ کیوں ہیں، کثیر جوڑ، بہت سارے جوڑ کیوں ہیں؟ طبیب کچھ غور و خوض کے بعد، میں نہیں جانتا۔ طبیب نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا اس کھوپڑی میں جوڑ کیوں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہے؟ پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہے؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پیشانی پر خطوط کیوں ہیں، یہ جو لائنیں ہوتی ہیں، جھریاں، یہ کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں پر ابرو کیوں ہیں؟ یہ انسان کا اپنا چہرہ ہے، اور وہ طبیب بڑا ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو یہ چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ فرمایا، جی
طبیب نے کہا میں نہیں جانتا۔ وعلیکم السلام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں؟ آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں؟ تو طبیب نے کیا کہا؟ مجھے معلوم نہیں۔ امام نے فرمایا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں اللہ نے؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آگے کے دانت باریک اور تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا نہیں معلوم۔ امام علیہ السلام نے پوچھا مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ سوال دیکھیں اور دیکھیں اس کے علم کچھ بھی نہیں معلوم اس کو۔ امام نے فرمایا ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ جب کاٹتے ہیں تو درد نہیں ہوتا، بے جان کیوں ہیں؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ امام نے پوچھا پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور پھر یہ متحرک کیوں ہیں؟ دیکھیں پھیپھڑے کے دو حصے اور پھر متحرک، یہ سارا ایناٹمی ہے اور امام کو سارا پتہ ہے۔ اس نے کہا نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا جگر گول کیوں ہے؟ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ نہیں معلوم۔ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا میں خدائے دانا و بزرگ کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب کیا کہتا ہے؟ فرمائیے میں بھی کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پھر جوابات دیے، وہ جوابات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ درد سر ہوتا بھی ہے تو پھر ہم دبا لیتے ہیں، اور جب دبا لیتے ہیں اور جوڑوں کے درمیان جب ہم اچھے طریقے سے دباتے ہیں یا میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو درد سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی ہو، ایک ہی ہڈی اور جوڑ نہ ہو تو درد سر پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے۔ دماغ میں چھوٹے تک یہ جو مسام ہے نا بالوں کے، ان کے ذریعے روغن یا تیل کی جو مالش ہم کرتے ہیں یا مساج کرتے ہیں تو اس کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکے، اندر کی گرمی باہر نکل سکے۔ نیز سردی اور گرمی کے لحاظ سے وقت لباس بن جائے، یعنی یہ جو بال ہیں گرمی میں بھی ایک لباس ہیں اور سردی میں بھی ایک لباس ہیں، تو یہ بھی فائدہ ہے ان کا۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور، یہ جو روشنی ہے، بے رکاوٹ آ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ سیدھا چلا جائے۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ اگر یہ ابرو نہ ہو تو روشنی اتنی تیز ہو کہ آنکھیں چندھیا جائیں، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی تاکہ روشنی کو برابر حصوں میں اللہ تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ یہ ناک کا بھی یہ کام ہے کہ روشنی کو ڈیوائیڈ کر کے آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی اللہ نے تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور جو میل ہے آنسوؤں کے ذریعے آسانی سے باہر نکل جائے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا جو میل وغیرہ ہے اس سے نکل جائے اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک پہنچ جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا
کثیف ہے یا لطیف ہے، یعنی اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ تو یہ امام کے کلام ہے۔ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کریں۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز ہو جائے، تمیز کی جا سکے، ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا، ظاہر لباس اتارنا پڑتا اور پھر پتہ چلتا مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ یہ داڑھی اللہ نے اس لیے رکھی ہے، اور جو اکثر لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، داڑھی چھوٹی رکھ لیں تو واجب ادا ہو گیا، بڑی رکھ لیں تو پھر سنت پر عمل ہو گیا۔ داڑھی رکھنا واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ واجب چھوٹی رکھیں تو واجب ادا ہو گیا، آپ نے داڑھی رکھ لی، اور اگر ایک مٹھ جو ہے وہ سنت مبارک ہے وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، تو دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں، اور داڑھوں کو چوڑے اس لیے بنائے، داڑھوں کے دانت اس لیے چوڑے بنائے تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھی تاکہ چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے، چھو سکیں اور پتہ چل سکے کوئی چیز نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، کیا ہے، ٹھنڈی ہے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ اس کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ دل کو صنوبری شکل اس لیے دی تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم اناٹمی میں پڑھتے رہے ہیں، یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے درمیان میں دل ہوتا ہے، اور اس کی جو اوپر والی نوک ہے وہ پھیپھڑوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اور امام نے یہ فرمایا ہے کہ دل کو صنوبری شکل کا اس لیے بنایا تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر اس کی ہوا سے ٹھنڈی رہے، دل ٹھنڈا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے، دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ معدہ کی جو سنگینی ہے، سختی ہے، اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی بآسانی چل سکے، ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ چاچے خورشید کا جو آپ نے دیکھا ہے وہ ڈھکنا پیالہ ٹوٹ گیا یا فکس ہو گیا، جو بھی ہو گیا، اب وہ ٹانگ اس کی سیدھی اور چلنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ امام نے سارا جواب دیا، مزید انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔